الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی سوانح حیات۔ سلسلہ اشرفیہ میں وقتاً فوقتاً ایسے جید علماء اور کبار صوفیہ گزرے کہ جنہوں نے اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے، اپنے کمالات اور کرامات سے ہندوستان میں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ ان میں اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الگیلانی المعروف اشرفی میاں، جن کو ہم شبیہ غوث العظم بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے۔ آپ مسلکن حنفی، مشربن چشتی قادری اور مولدن کچوچوی تھے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت کچوچے شریف میں ہوئی۔ 22 ربیع الثانی 1266 ہجری میں آپ کی ولادت کچوچے شریف میں ہوئی، اور بہت کم عمری میں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ مکمل فرمایا، اور اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف رجوع ہوئے، اور بہت جلد علوم متداولہ میں مہارت حاصل کی اور ان کی تکمیل فرمائی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ، چلہ کشی یہ کرنے کے بعد پھر ولایت کے کسی مقام پر پہنچتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ولی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صلاحیتیں پہلے سے ان کے اندر عطا فرما دیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الگیلانی، بچپن کا زمانہ تھا، آثار ولایت ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچوچے شریف میں سخت سردی کا موسم تھا، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے تھے، جیسے سردی ہوتی ہے نا، آگ جلا کے بیٹھ جاتے، چاروں طرف ہاتھ تاپتے ہیں۔ اشرفی میاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے کچوچے شریف میں، سخت سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو آپ بیٹھے ہوئے آگ پر ہاتھ تاپ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو بھی اس آگ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس میں کچھ لا کر ڈالے، یعنی ہم نے لکڑیاں اکٹھی کر کے جو آگ لگائی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہاتھ تاپے تو وہ بھی کوئی لکڑی لا کر اس میں ڈالے، یا کوئی بھی چیز اس کے اندر ڈالے۔ تو ایک صاحبزادے تھے جو خانوادہ اشرفیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، بہترین قسم کی شال اوڑے ہوئے، وہ بھی گھر سے باہر نکل آئے اور کہا علی حسین کیا کر رہے ہو؟ اشرفی میاں نے فرمایا ہم تو آگ تاپ رہے ہیں، سردی ہو رہی۔ کہا مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کوئی چیز لا کر آگ میں ڈالو تو پھر تم بھی بیٹھ سکتے۔ یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے انہوں نے کچھ نہ کچھ لا کے لکڑیاں جمع کی ہیں، کوئی چیز ڈالی ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو یہی شال ہے، اور شال بہت قیمتی تھی۔ اشرفی میاں نے فرمایا یہی شال ڈال دو، یہی شال آگ میں ڈال دو تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔
وہ بھی صاحبزادے ظاہر ہے بچے تھے نہ سمجھتے، انہوں نے شال اتاری آگ میں ڈالی، اور جب آگ میں جائے گی تو کیا ہوگا؟ جلا کر خاک ہو جائے گی۔ ذرا سی دیر میں وہ بالکل راکھ ہو گئی، وہ بیٹھے رہے ہاتھ کانپتے رہے، کافی دیر بیٹھے، اور جب گھر پہنچے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا وہ شال کہاں گئی؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ میں گھر سے نکلا، فلاں جگہ پہنچا تو علی حسین میاں وہاں بیٹھے تھے اور بچے بیٹھے تھے، وہ ہاتھ تاپ رہے تھے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی چیز ڈالو، اور میں نے کہا کوئی چیز میرے پاس نہیں، انہوں نے کہا شال ڈال۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے ڈال دی؟ ہاں میں نے ڈال دی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اتنی قیمتی شال اور تم نے آگ میں جلا دی۔ جاؤ ابھی جاؤ اور علی حسین میاں سے کہو کہ ہماری شال واپس کر۔ والدہ محترمہ نے ڈانٹا اپنے فرزند۔ اب وہ روتے ہوئے اشرفی میاں کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ تو ہماری شال واپس کر۔ فرمایا کون سی شال؟ کہا وہی جو آگ میں ڈالی۔ کہا وہ تو جل گئی۔ کہا میری والدہ نے تو مجھے بہت ڈانٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں جاؤ علی حسین میاں سے کہو کہ ہماری شال واپس کریں بس، اور رو رہے بے تحاشا، بے چین ہو رہے، بے قرار ہو رہے، والدہ مجھے ڈانٹ رہی۔ کہا بھائی وہ تو جل چکی، کہاں سے آئے گی؟ کہا نہیں مجھے تو شال چاہیے، ورنہ میں اب گھر جاؤں گا تو والدہ مجھے ماریں گی۔ بچپن کا زمانہ ہے، ابھی عبادت و ریاضت نہیں ہے، ابھی مجاہدہ نہیں ہے، ابھی چلہ کشی نہیں ہے۔ مادر ذات والی کی یہ کیفیت ہے۔ جب ان صاحبزادے نے زیادہ رونا پیٹنا شروع کیا تو آپ ان کو لے کر آگ کے پاس آئے، فرمایا یہاں کھڑے ہو کر کہو کہ شال نکل، شال نکل، اور اس کا سرا نظر آئے تو پکڑ کر کھینچ لے۔ انہوں نے یہی کہنا شروع کیا تو آگ میں سے شال کا تھوڑا سا سرا نظر آیا، انہوں نے پکڑ کر کھینچا، پوری شال بالکل صحیح سلامت نکل۔ کہا جاؤ اپنی والدہ کو دے دو جا کر۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور لے کر چلے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ ابھی کم سن ہے، بچپنا ہے، عبادت نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، چلہ کشی نہیں ہے، زبان میں اتنا اثر ہے کہ شال نکال کر دے دی۔ تو جب بچپن میں یہ کیفیت ہے تو جب اپنے مقام پر پہنچے ہوں گے تب کیا کیفیت ہے؟ سلسلہ چلتا رہا، مختلف کرامات کا ظہور ہوتا رہا، تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دینی تعلیم مکمل فرمانے کے بعد روحانیت کی طرف رجوع ہوئے، اور 1 سال مکمل آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیا۔ 1 سال حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر 1 سال چلہ کشی فرمائی۔ جیسا کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، نہ گفتگو کرتا ہے، نہ کوئی اور غیر ضروری بات کرتا ہے، 1 سال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں ان کے مزار مبارک پر 1 سال چلہ کشی فرمائی، اور ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ 1 سال کے بعد جب تشریف لائے تو آپ کی ذات سے آثار جہانگیری ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد روحانیت کا عظیم مرکز اور منبع بنا۔ مخدوم سمنانی نے اپنا بھرپور فیض آپ کو عطا فرمایا، اور کیفیت کیا تھی کہ جو چہرہ مبارک کو دیکھ لیتا تھا وہی آپ پر قربان ہو جاتا۔ آپ کا لقب ہے ہم شبیہ غوث الاعظم۔ اب ظاہر ہے غوث اعظم کی اولاد، اور بیٹا باپ کی شکل ہو سکتا، بیٹا تو باپ کی شکل ہو سکتا، صحیح النسب سید ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی کے فرزند مانوی حضرت سید عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ حسن کی اولاد میں سے اشرفی میں سلسلہ نسب بالکل غوث پاک تک پہنچ رہا، شاہ حسن کی اولاد میں۔ اسی لیے سرکار کلا کا لفظ اور یہ لقب آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ کلا کے معنی بڑے، سرکار کلا یعنی بڑے صاحبزادے کی اولاد۔ آثار جہانگیری ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت کے جن مشائخ نے، جن بزرگان دین نے، جن اولیاء کاملین نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور انہوں نے پھر اشرفی میاں کو دیکھا تو کہا کہ آپ بالکل ہم شبیہ غوث الاعظم۔ جس نے ان کو دیکھ لیا اس نے غوث اعظم کو دیکھ لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولی کی شان ہی یہ بتائی
فرمایا حل انبئکم بخیارکم، صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں کہ تم ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہی ولی اللہ کی پہچان، جب اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو انسان کو رب کی یاد آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی کیفیت یہی تھی۔ دہلی میں سنیوں اور وہابیوں کا مناظرہ ہوا، ایک مقام ہے اس کا نام ہے نوح، وہاں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو دونوں اسٹیج آمنے سامنے لگتے ہیں، ادھر علماء اہل سنت ہیں، ادھر علماء وہابیہ، اور جو سنی علماء تھے ان کا جو اسٹیج لگنا تھا اس کی صدارت کے لیے بلایا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہ آپ اس کی صدارت فرمائیں، آپ کی صدارت میں یہ مناظرہ ہوگا۔ آپ نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے۔ دونوں طرف اسٹیج لگ گئے، دونوں مسالک کے علماء پہنچ گئے۔ سب سے آخر میں حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سمنانی جاہ و جلال کے ساتھ، جبہ مبارک، تاج اشرفی اور عصا ہاتھ میں، اور جب آ کر کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے تو جو مجمع موجود تھا جس میں مخالفین بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، سب کے سب جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا وہ سب کے سب بے اختیار پکار اٹھے کہ جہاں ایسے نورانی چہرے والے وہی حق پر ہیں۔ مناظرے کی ضرورت نہیں، فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ ایسے نورانی چہرے والے جہاں ہوں وہی حق پر ہیں۔ یہ تھی ان کی شان کہ جس نے ان کو دیکھا وہی قربان ہو۔ سلسلہ وارثیہ کے بزرگ حضرت وارث علی شاہ دیوہ شریف میں، جن کا مزار مبارک، جلیل قدر بزرگ، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے تو عجیب بات کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اپنی نماز تو ظاہر پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کشف قلوب حاصل تھا۔ جو نماز پڑھاتا تھا سمجھ لیتے تھے اس کے دل میں کیا ہے، اس کی توجہ تو اللہ کی طرف ہے، یہ تو کچھ دنیاوی خیال سوچ رہا ہے، یہ تو کچھ سوچ رہا ہے، نیت توڑ کے آ جاتا۔ تو آپ نے اپنی علیحدہ یا تو خود جماعت کراتے تھے یا علیحدہ نماز پڑھتے، پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 5 وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھ۔ اب لوگ حیران ہیں کہ یہ تو کسی کے پیچھے پڑھتے نہیں۔ کسی مرید نے سوال کیا، حضرت آپ تو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یعنی آپ کی نظر میں تو کوئی متقی نہیں، تو خود جماعت کراتے یا پھر علیحدہ پڑھتے، ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ یہ کٹوتی شریف والے بزرگ تشریف لائے اشرفی میاں، آپ 5 وقت ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ایسا امام تو لاؤ، دیکھو میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ اگر تم روزانہ اشرفی میاں جیسا ہی امام لے آؤ، میں خدا کی قسم روزانہ پڑھوں گا۔ ایسا امام بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جب کشف قلوب ہو جائے تو پھر انسان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، جتنے زبان سے تعریف کی خوش ہو گئے، ہماری بڑی تعریف ہو رہی، اور جب پتہ چل گیا کہ دل میں کیا ہے اسی وقت ایکس رے ہو گیا۔ جیسے ہی نگاہ ڈالی ظاہر اور باطن کو سمجھ لی کہ زبان سے تو میری بڑی تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں مجھے برا سمجھ، دل میں برا سمجھ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نگاہ صرف ظاہر پر ہے، نہیں، ان کی نگاہ دل پر، چہرے پر نہیں ہے، لباس پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے، دل پر ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے دودھ لے آؤ، وہ چلا گیا، اپنی ٹوپی اس کو اڑا دی، یہ ٹوپی اڑ کے چلے گئے۔ پیر و مرشید کی ٹوپی اوڑی، دودھ لینے کے لیے گیا بازار، دیکھا کہ دکان پہ کتا بیٹھا، ارے یہ دودھ والا کہاں گیا؟
کتا بیٹھا حیران، وہاں سے واپس آئے اور گزرا اور دکانوں کے پاس سے تو کہیں بندر بیٹھا ہوا ہے، کہیں سور بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی جانور، انسان نظر ہی نہیں آ رہے۔ جس پر نظر پڑ رہی ہے کوئی نہ کوئی جانور، یہ انسان کہاں چلے گئے؟ سارے بازاروں میں سے غائب ہو گئے سارے کے سارے، پریشان ہو کے واپس۔ حضرت یہ تو عجیب بات ہے، میں تو گیا تھا دودھ لینے کے لیے، وہاں تو کتا بیٹھا ہوا دکان، فلاں جگہ گیا تو وہاں وہ بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر بندر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سور بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا یہ ٹوپی اتار دو، یہ ٹوپی جو ہے ہماری یہ اپنی سر سے اتار دو، اتار دو، اب اپنی ٹوپی اوڑھ کے جاؤ۔ اپنی ٹوپی اوڑھ کے گیا تو دیکھا دودھ والا بیٹھا ہوا، اس کو پیسے دیے، دودھ لے کر آئے۔ کہا یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ فرمایا حقیقت حال یہ ہے ہماری ٹوپی کی یہ برکت تھی کہ تمہیں ان انسانوں کی حقیقت نظر آ گئی، ان انسانوں کی حقیقت نظر آ گئی جس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کی حقیقت ہے وہ تمہیں نظر آ گئی، اس لیے سارے جانور نظر آئے، اور جب اپنی ٹوپی اوڑھ کے گئے تو وہی انسان نظر آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ باطنی آنکھ کھول دے تو پھر انسان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے، اس کے قلب کی کیفیت نظر آ جاتی ہے۔ تو وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اشرفی میاں جیسا امام روزانہ لے آؤ، میں روزانہ نماز پڑھوں گا باجماعت، اور ان کے پیچھے جب تک آپ وہاں قیام فرما رہے، پانچوں وقت کی نماز اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے پیچھے پڑھتے رہے۔ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور جب مواجہ شریف میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، رقت طاری ہوئی، اور دل ہی دل میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے کہ آپ کی نالین پاک میرے سر پہ ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ یہ کہہ کر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور ایک بے خودی کسی کیفیت ہو گئی، یعنی آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے دائیں بائیں کون ہے، میں کہاں ہوں، عجیب کیفیت ایک طاری ہو گئی۔ اور جب وہ کیفیت دور ہوئی اور اسی کیفیت میں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک ٹوپی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے سر پر اڑا دی اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ جب آپ پر وہ کیفیت آپ کی دور ہوئی اور اپنے ہوش میں آئے اور دیکھا کہ میں کہاں ہوں، سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا ٹوپی موجود تھی، یعنی وہ خواب کی کیفیت نہیں تھی، وہ ٹوپی بھی موجود تھی اور اس ٹوپی پر نالین پاک کا نقشہ بنا ہوا۔ خواہش ظاہر کی تھی سرکار کی نالین پاک میرے سر پہ ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش پوری کی۔ پھر آپ تشریف لائیں اور وہ ٹوپی جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی، تبرک کے طور پر کچوٹی شریف کے تبرکات میں آپ نے محفوظ فرمایا، وہ آج بھی موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جب ان کی طلب سچی ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضرور انہیں تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ آپ کو تحفہ ملا اور وہ تحفہ آج تک موجود ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں انسان دیکھ لیتا ہے، خواب میں اس نے دیکھا، اس کو زیارت ہوئی کہ فلاں چیز مجھے ملی، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو وہ چیز موجود نہیں ہوتی، خواب کی بات ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھا لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ چیز بھی موجود تھی، یعنی وہ حقیقت ہوتی ہے۔ بعض باطنی چیزیں ہیں، بعض ظاہری چیزیں ہیں، بعض باطنی نعمتیں ہیں، بعض ظاہری نعمتیں ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مخفی رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین بارگاہ رب العزت اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے یہ انعامات، یہ نعمتیں، یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں ظاہر نہیں فرماتے،
کیوں اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو جاتا ہے؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس میں ادنا سا بھی شائبہ ریاکاری کا آ جائے، دکھاوا آ جائے کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ بہت متقی ہے، لوگ سمجھیں کہ بہت پرہیزگار ہے، اس کو فلاں جگہ سے تحفہ ملا، اس کو فلاں جگہ سے تحفہ ملا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، ان کو جتنی بھی چیزیں ملی اپنی زندگی میں کبھی اس کا اظہار نہیں، وصال کے بعد پھر اس کا اظہار ہوا، یا اگر بتایا تو اپنے خاص مریدین کو بتایا، اور ان کو بھی یہ وصیت فرمائی کہ اس کی تشہیر نہیں کرنا، ہمارے وصال کے بعد لوگوں کو بتایا۔ یہ اس لیے ہے کہ خلوص میں ریاکاری نہ آ جائے، کیونکہ جب عمل میں ریاکاری داخل ہو جائے، نفس کا شائبہ ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کی نیت پیدا ہو جائے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اور جب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مقصود ہو تو اس میں اور برکتیں شامل ہوتی ہیں، پھر ان چیزوں کا سلسلہ مزید جاری رہتا ہے، مزید چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت شاہ جی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، چلہ کشی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں ایسی کشش پیدا فرما دی کہ بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء اور مشائخ نے نہ صرف آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بلکہ آپ سے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حاصل کی۔ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی استاد العلماء، بر صغیر کے جید علماء ان کے شاگرد، اور وہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے۔ ایک مرتبہ عرس میں شرکت کے لیے کچوٹی شریف تشریف لا رہے ہیں۔ کچوٹی شریف ایک گاؤں ہے اور ظاہر ہے گاؤں میں سڑکیں نہیں ہوتی، راستے جو ہیں کچے ہوتے ہیں۔ اب تو اس زمانے میں تو سڑکیں بن گئی، لیکن اب سے کوئی 30 سال یا 50 سال پہلے جب صدر الافاضل مخدوم سمنانی کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے کچوٹی شریف حاضر ہو رہے ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک شاگرد نے عرض کیا حضور راستہ خراب ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنے وقت کے جلیل القدر عالم کا حضور راستہ خراب ہے؟ فرمایا نہیں، پیر کی طرف جانے والے راستے کو خراب نہیں کہتے۔ کتنی عقیدت اور محبت ہے، پیر کی طرف جانے والے راستے کو خراب نہیں کہتے، یہی راستہ تو ہمیں ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس نے ظاہری طور پر کہا تھا کہ بھئی یہ گلی ہے، اس میں سڑک ہے، بلکہ سڑک بھی نہیں تھی، کچا راستہ تھا، تو حضور راستہ خراب ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو، یہ تو پیر کی طرف لے جانے والا راستہ، یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ایسی عقیدت اور محبت۔ مولانا غلام بھیک نیرنگ، مولانا غلام جیلانی میرٹھی، علامہ ابوالحسنات قادری، علامہ ابوالبرکات قادری اور دیگر مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ، بر صغیر کے جید علماء نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان سے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حاصل کی، اور پھر پوری دنیا میں اس سلسلے کو پھیلایا اور اس کا فیض پہنچایا۔ اور یہی نہیں بلکہ ماریرا شریف جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم خانقاہ ہے، خانوادہ ہے، ایک عظیم درگاہ، وہاں سے سب نے فیض حاصل کیا۔ اس وقت شاہ آل رسول ماریروی رحمت اللہ علیہ ماریرا شریف میں تشریف فرما تھے اور فیض لٹا رہے تھے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ماریرا شریف پہنچے۔ شاہ علیہ رسول ماریروی نے آپ کو بلایا، اور جب وہاں پہنچے فرمایا احمد رضا یہاں سے دہلی جاؤ اور حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے، ان کے مزار پر حاضری دے، اور ان کی خانقاہ میں، ان کی درگاہ میں جو مسجد ہے وہاں پر جاؤ گے تو محراب میں اشرفی میاں رونق افروز ہوگی۔ ان کو میرا پیغام پہنچانا اور ان سے یہ کہنا
کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ ماریرہ شریف آئی، میں امانت ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی سفر کرتے ہوئے ماریرہ شریف سے چلتے دہلی پہنچے، سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دی، اور شال رسول بریلوی کے حکم کے مطابق ان کی خانقاہ میں جو مسجد ہے اس میں تشریف لے گئے۔ اور جب خانقاہ میں مسجد جو تھی اس میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جاہ و جلال کے ساتھ رونق افروز۔ ابھی یہ قریب پہنچے، اشرفی میاں نے فرمایا مولانا ماریرہ شریف سے آ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر انہوں نے بھیجا، ان کو پتا ہے، اور جن کی طرف بھیجا ان کو بھی پتا ہے، دونوں جانتے ہیں، بھیجنے والا بھی جانتا ہے، جس کی طرف بھیجا وہ بھی جانتا ہے۔ مولانا ماریرہ شریف سے آ رہے ہیں، کہا جی حضور وہاں سے آ رہے ہیں۔ شال رسول بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے غوث اعظم کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے ماریرہ شریف پہنچے، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی جو پیغام لے کر آئے تھے شاہ علی رسول بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے غوث اعظم کی امانت کیا تھی؟ سلسلہ قادریہ کی خلافت تھی۔ فرمایا تھا نا کہ ایک امانت ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، غوث اعظم کی اولاد میں اشرفی میاں، ان کو میں امانت دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے سلسلہ قادریہ کی خلافت کس نے؟ شاہ رسول بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو عطا فرمایا، اور ان کو خلافت دینے کے بعد انہوں نے کسی کو خلافت نہیں دی، پھر ان کا وصال ہوا۔ گویا اشرفی میاں شاہ آل رسول بریلوی کے خاتم الخلفاء، سلسلہ قادریہ کی خلافت ملی، اور دیگر مقامات سے بھی دیگر سلاسل کا فیض اشرفی میاں نے حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کو تمام دنیا میں شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک آپ نے پہنچایا، اور اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے سلسلہ اشرفیہ کی اشاعت فرمائی۔ اسی لیے آپ کو مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ مبارک پور میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی اعلیٰ حضرت اشرفی میں، اور اس کا نام جامع اشرفیہ رکھا، خود بنیاد رکھی، علماء کو بلایا جو آپ کے مرید تھے اور خلفاء تھے، اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی، اور اس کی سرپرستی فرماتے تھے، اور جو مخیر حضرات سے ان کے ذریعے مالی تعاون بھی کرتے تھے۔ مدرسہ شروع ہو گیا، پڑھائی شروع ہو گئی، درس نظامیہ کا مکمل کورس دورہ حدیث تک وہاں ہوتا تھا، بڑے بڑے جید علماء وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کا آئین بنایا محدث اعظم ہند کچوچوی نے، علامہ سید محمد اشرفی جیلانی محدث اعظم ہند، انہوں نے اس کا آئین بنایا، اور آئین میں یہ لکھا کہ اس جامع اشرفیہ جو مبارک پور میں مدرسہ قائم ہے، اس کی سرپرستی ہمیشہ خان وادہ کچوچے شریف کرے گا، اور جو کچوچے شریف کا سجادہ نشین ہوگا وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ یا اپنے آئین میں یہ بات شامل کی۔ اب کچھ لوگ تھے جن کی نیت میں فطور تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات تو غلط ہو جائے گی اگر آئین میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ہمیشہ اس کی سرپرستی خان وادہ کچوٹے شریف کرے گا، تو یہ لوگ جب وصال کر جائیں گے بڑے لوگ، تو پھر ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک سوال کیا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمت اللہ علیہ سے، حضور آپ نے آئین میں یہ لکھ دیا کہ اس جامع اشرفیہ مبارک پور کی سرپرستی سجادہ نشین کچوٹے شریف جو ہوگا خانوادہ اشرفیہ کا، وہ اس کی سرپرستی کرے گا، تو اگر ایسا ہوا، کبھی ایسا ہوا کہ خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہوا، پھر اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ ظاہر مدرسے کی سرپرستی وہی کرے گا جو عالم دین ہو۔ تو اب جو موجودہ ہیں وہ تو عالم ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ چیز ختم ہو جائے، خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہو،
ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات اس میں سے نکال دی جائے، یہ شرک نکال دی جائے، اور یہ رکھا جائے کہ جو عالم ہوگا وہ سرپرستی کرے گا، خانوادہ اشرفیہ کا نام نکال دیا جائے۔ محدث اعظم ہند جن کی جلالت علمی کو بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء اور صوفیاء نے تسلیم کیا، جو عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، جو رہبر شریعت بھی تھے، رہنمائے طریقت بھی تھے، جو مقرر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مترجم قرآن بھی تھے، ان کے سامنے جب یہ بات آئی سمجھ گئے سوال کرنے والے کی نیت کو آپ نے بھاپ لیا، اس لیے کہ آپ صرف عالم دین نہیں تھے، ولی کامل بھی تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر ایسا ہوا کہ کبھی خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہوا تب کیا ہوگا؟ محدث اعظم ہند نے فی الفور فرمایا جس دن خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہیں ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گی، بات ہی ختم کر۔ جس دن کوئی عالم نہیں ہوا اس دن قیامت آ جائے گی۔ کوئی آپ نے بتا دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اور اس کو لکھ دیا وہیں پر۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سالانہ جلسے میں خود تشریف لے جاتے، اپنے دستے مبارک سے دستار بندی فرماتے، جو علماء فارغ التحصیل ہوتے تھے اپنے دستے مبارک سے اسناد دیتے تھے۔ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، مبارک پور میں وہ مدرسہ جامع اشرفیہ آج بھی قائم ہے، اور آج بھی وہاں سے علماء اور بڑے بڑے جید کبار علماء وہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں۔ بنیاد اشرفی میاں نے رکھی، جب تک مدرسہ قائم رہے گا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ جتنے علماء فارغ التحصیل ہوں گے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جائیں گے ثواب اشرفی میاں کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ ایسا بنیادی کام آپ نے فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ مختلف مقامات پر آپ خود سفر فرماتے، سوائے رمضان المبارک صرف رمضان کا مہینہ کچوتی شریف میں گزارتے، اور رمضان کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہو جاتا۔ پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے طول و عرض میں سفر فرماتے تھے، ہزاروں کو مسلمان کیا، بے شمار لوگ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے، اور کتنے تھے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے اور سچے دل سے آپ کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دیا۔ یہ ہے ولی کی شان، اور کبھی ظاہر نہیں، کبھی ظاہر نہیں، نہ کسی سے کوئی کسی مسئلے پر بحث کی، نہ کسی سے کسی مسئلے پر کوئی دلائل و براہین کے ساتھ گفتگو کی، چہرہ ہی ایسا تھا جس نے دیکھا وہی مسلمان۔ ہم شبیہ غوث الاعظم، علم اور روحانیت کا مرکز اور منبع اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اور جب وصال کا وقت قریب آتا ہے آپ نے بیعت کی تھی اپنے برادر اکبر سید اشرف حسین اشرفی الدیلانی کے دست مبارک، اور ان سے خلافت آپ کو حاصل ہوئی، اور اس کے بعد دیگر مقامات سے خلافت حاصل ہوئی۔ 90 برس کی عمر آپ نے پائی، اشرفی میاں نے 90 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، بیماری کی کیفیت طاری ہوئی، بخار ہوا، اور جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے اور اس کو محسوس ہو جاتا ہے، عام انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کا ولی ہو وہ کیسے نہ محسوس کرے۔ کافی دن تک گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، مریدین میں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی، رجب کا مہینہ شروع ہوا، ابتدائی دن تھے، ابتدائی تاریخیں تھی۔ آپ کی صاحبزادی نے رونا شروع کیا اور ان کی آواز بلند ہوئی تو آنکھیں کھولی، پوچھا یہ کون رو رہا؟ حضور آپ کی صاحبزادی آپ کی بیماری کی وجہ سے غم سے نڈھال ہے۔ فرمایا نہیں، فقیر ابھی دنیا سے نہیں جائے گا، فقیر اپنے جد امجد کی تاریخ پر دنیا سے جائے گا۔ 11 رجب کو آپ کا وصال ہوا، اور 11 تاریخ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابھی کوئی دن باقی ہے، فقیر تو اپنی جد امجد کی تاریخ پر دنیا سے جائے۔ اس کے بعد طبیعت بحال ہو گئی، مریدین کو
معتقدین کو، اپنے صاحبزادگان کو آپ نے بلا کر نصیحت فرمائی، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر فرما دیا۔ آپ کے صاحبزادے جن کا نام تھا مولانا سید احمد اشرف گیلانی، ان کا وصال اشرفی میاں کے سامنے ہی ہو گیا۔ ایک بیماری ہوئی اور اتنی شدید بیماری ہوئی، بیماری نے طول پکڑا کہ اسی بیماری میں والد محترم کے سامنے ہی وصال فرما، وہی آپ کے جانشین تھے۔ جب ان کا وصال ہوا، اگرچہ دوسرے صاحبزادگان موجود تھے، لیکن آپ نے ان کے صاحبزادے یعنی اپنے پوتے سرکار کلاں ابو المسعود سید محمد مختار اشرفی الگیلانی المعروف سرکار کلاں، ان کو اپنے جانشین مقرر کیا۔ اور جب جانشین مقرر کیا تو ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ غور فرمائیے، اس وقت خانوادہ اشرفیہ میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ اشرفی میاں کے اپنے صاحبزادگان موجود تھے جو عالم بعمل تھے، صوفی باصفا تھے، لیکن اپنے پوتے کو اپنا جانشین مقرر کیا جس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ محدث اعظم ہند موجود ہیں، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی موجود ہیں، خانوادہ اشرفیہ کے بڑے بڑے اکابر علماء، صوفیاء، مشائخ جو علم اور فضل میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، سب موجود ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تقرر یہاں سے نہیں ہوا، یہ مخدوم سمنانی کی طرف سے ہوا، یہ تقرر وہیں سے ہوا۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ سجادہ نشینی کا تقرر وہیں سے ہوتا۔ کوئی خود ساختہ بن کر بیٹھ جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو مقرر کیا جاتا ہے وہیں سے تقرر ہوتا ہے، وہیں سے انتخاب ہوتا ہے، اور جب وہاں سے انتخاب ہو جائے تو پھر اس انتخاب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ 15 سال کی عمر ہے، علامہ سید محمد مختار اشرفی الگیلانی رحمت اللہ تعالی۔ اشرفی میاں نے اپنا جانشین مقرر کیا، اپنی جگہ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے تاج اشرفی ان کے سر پہ رکھا اور خرقہ مبارک بنا، فرمایا میرے بعد یہ جانشین ہوں۔ خانوادہ اشرفیہ میں سب موجود ہیں، لیکن اشرفی میاں کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں۔ اور کیسے بولتے؟ وہ جانتے تھے جب تقرر یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے مقرر ہونے والے کو نہیں دیکھا، تقرر کرنے والے کو دیکھا۔ حقیقت یہی ہے، جو بیٹھ رہا ہے اسے نہیں دیکھا، جو بٹھا رہا ہے اسے دیکھا۔ مسند پر بٹھا کون رہا؟ جو بٹھا رہا ہے وہ خود ہی سنبھالے گا۔ 15 سال کی عمر، اور ان سے بڑی عمر کے لوگ موجود، علم میں ان سے زیادہ موجود ہیں، عمر میں زیادہ موجود ہے، عقل میں، فہم میں، فراست میں۔ ایک 15 سال عمر کیا ہے؟ 15 سال بچے کو یا لڑکے کو آپ جو بھی کہیں، نوجوانی کا عالم ہے، اپنی جانشینی عطا کی، اور نہ صرف جانشینی عطا کی، اپنی روحانیت بھی دے دی، اپنی تصرفات بھی دے دیے، اور سب کچھ انہیں عطا فرمایا۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو فرمایا مجھے میرے بھائی اور والدہ کے درمیان، یعنی جو ان کی قبریں ہیں، مزارات مبارکہ ہیں، ان دونوں مزاروں کے درمیان مجھے دفن کر دو۔ مریدین گئے، جا کر دیکھا، حضور جگہ تو بہت کم، آپ کا جسم بھاری تھا، صحت مند تھے، تو ظاہر ہے جگہ زیادہ چاہیے، حضور جگہ تو کم ہے۔ فرمایا ساری عمر ان کو پڑھ کر بچتے رہے، تحفے بھیجتے رہے سارے ثواب کے، کیا دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں دیں گے؟ جاؤ جا کر دیکھو جگہ ہے۔ ساری عمر ان کو سارے ثواب کے تحفے بھیج رہے، اپنے پاس جگہ بھی نہیں دیں گے ہمیں۔ مریدین خاموش ہیں۔ پہلے دیکھ کر آئے تھے جگہ کم تھی، دوبارہ گئے تو ایسا لگا جیسے قبریں کھسک گئی۔ حیرانی کی کیا ہو گیا؟ جگہ موجود ہے۔ اور جب قبر تیار کی تو بالکل ان کے حساب سے وہی چوڑی قبر بن گئی۔ وہیں پر آپ کا مرقد مبارک بنا، اور وصال مبارک سے پہلے آپ نے ذکر شروع کیا، اور وہی ذکر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ 1355 ہجری میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کچوٹی شریف میں وصال فرمایا۔ ولادت بھی وہیں ہوئی، وصال بھی وہیں ہوئی۔ انہی دونوں مزارات کے درمیان آپ کا مزار مبارک، والدہ محترمہ برادر گرامی، ان دونوں کے برابر۔
آج مرجع خلائق اور ان کے مزار سے فیض جاری ہے۔ ان کے وصال کے بعد خانقاہ حسینیہ اشرفیہ سرکار کلا کے سجادہ نشین ابو المسعود شاہ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بنے اور مسند سجادگی پر رونق افروز، اور آپ نے بھی اپنے دادا اشرفی میاں کی طرح سلسلہ اشرفیہ کو پھیلایا، تبلیغ فرمائی، نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں، نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں، بلکہ یورپ میں بھی، ہالینڈ اور انگلینڈ بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں بھی سلسلہ اشرفیہ کا فیض پہنچا۔ خانوادہ اشرفیہ کے تمام حضرات نے، علماء ہوں، مشائخ ہوں، صوفیاء ہوں، گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، باہر والے ہوں، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور ان سے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت حاصل کی۔ اشرفی میاں نے بے شمار خلفاء چھوڑے اور ان کے خلفاء آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے خلفاء کے خلفاء موجود ہیں، اور وہ سب جگہ جو ہے سلسلہ اشرفیہ کا فیض پھیلا رہا ہے۔ مجدد سلسلہ اشرفیہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب یہ ترویج و اشاعت کے ظاہری ذرائع نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، فیکس نہیں تھا، ٹیلی فون تک نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، کوئی چیز ایسی ظاہری نہیں تھی، اشرفی میاں نے خود سیاحت فرما کر ہر جگہ تشریف لے جا کر سلسلہ اشرفیہ کی اشاعت فرمائی، اور اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے، اپنی کرامات اور اپنے کمالات سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا اور بتا دیا کہ جب ہم شبیہ غوث الاعظم ایسا ہے تو جو حقیقی غوث اعظم ہے وہ کیسا ہو، جب اولاد ایسی ہے تو پھر جد امجد کیسا ہو، جب مخدوم سمنانی کی اولاد سے یہ فیض جاری ہو رہا ہے تو خود ان کی ذات سے کتنا فیض جاری ہے۔ یہ سب مخدوم سمنانی کا فیض ہے جو ان کی اولاد سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم نے یہ اپنا عنوان اس لیے بنایا کہ رجب کی 11 تاریخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا وصال، رجب کی 9 تاریخ سید محمد مختار اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستان اشرفی سرکار کلا ان کا وصال جو آج کی تاریخ، رجب کی 16 تاریخ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچی ان کا وصال۔ گویا اس مبارک مہینے میں 3 عظیم شخصیتیں جو خانوادہ اشرفیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا وصال ہے، تینوں کا ایک نشست میں جمع کرنا ناممکن ہے، اسی لیے ہم نے اختصار کے ساتھ اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی ہم شبیہ غوث الاعظم ان کے متعلق بیان کر دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اشرفی میاں جو ہیں وہ پیر و مرشد ہیں آپ کے دادا مرشد، قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں اشرفی میاں شاہ علی حسین اشرفی میاں ہم شبیہ غوث الاعظم۔ حضرت قطب ربانی نے 1332 ہجری میں دہلی میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور وہیں پر اشرفی میاں نے آپ کو سلسلہ اشرفیہ اور دیگر سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرمائی، اور تمام چیزوں کی دعائے ذوالبحر، دعائے سیفی، دعائے حیدری، دلائل خیرات اور جتنی بھی خاص اوراد و وظائف تھے ان سب کی اجازت عطا فرمائی۔ تو گویا ہمارے دادا پیر کے پیر و مرشد، اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ یہ بیان کر دی، اور کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین
جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر سننے کے لیے یا ذکر کرنے کے لیے اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری قبول ہو، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔